قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 110 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے. آیت کی تلاوت ابھی آپ نے سماعت فرمائی اور آیت آپ کو اسکرین پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف. پہلا جملہ آپ کے سامنے اسکرین پر ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. واو آپ کا حرف ہے، اس کو استنافیہ مان لیں. اقیمو فعل امر ہے اور قاف واو میم مادہ باب افعال اقامہ یقیمو اقامتاً قائم کرنا، اس سے فعل امر جمع کا صیغہ بنے گا اقیمو. اور ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ باب افعال سے جب بھی فعل امر بنے گا تو باب افعال کا جو حمزہ ہے، جو زائد حمزہ ہوتا ہے ماضی کے صیغے میں، اس کو مضارع میں ظاہر کر کے فعل امر بنایا جائے گا، یعنی اقامہ یو اقیمو. یہ بات اچھی طرح آپ نے یاد رکھنی ہے. تو اقیمو فعل امر اور واو اس کا فاعل جو کہ ضمیر مرفوع متصل ہے، اور الف جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے جب نون ڈراپ ہوتا ہے تو ایک ایڈیشنلی لکھا جاتا ہے. اقیمو فعل اور فاعل ہو گیا. تم قائم کرو، تم سب قائم کرو. کیا قائم کرو؟ آگے مفعول بہ چاہیے تو الصلاۃ جو ہے یہ مفعول بہ ہے. تو اقیموا الصلاۃ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر، جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ ہو گیا معطوف علیہ. واو آگے پھر عاطفہ ہے اور پھر آگے ایک اور جملہ آ رہا ہے جو کہ عطف ہو جائے گا اقیموا الصلاۃ جملے پر، اور وہ جملہ ہے آتوا الزکاۃ. آتو فعل امر ہے، حمزہ تا یا مادہ باب افعال آتا یؤتی ایتاءً، اس سے پھر فعل امر بنا جمع کا آتو، اور واو جو ہے یہ اس کا فاعل ہے ضمیر مرفوع متصل، اور الزکاۃ مفعول بہ ہے آتو فعل کے لیے. آتو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ معطوف ہو گیا. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پھر یہ جملہ معطوفہ بن گیا. تو آتوا الزکاۃ کا ترجمہ ہوگا اور تم ادا کرو زکوٰۃ. تو الحمدللہ سمپل سے دو جملے تھے جن کو ہم نے بڑی آسانی سے گرامیٹیکلی انالائز کر لیا. چلتے ہیں اگلے جملے کی طرف، اور وہ ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ من خیر تجدوہ عند اللہ. یہ جملہ ایک شرطیہ جملے کی صورت میں ہمارے سامنے آئے گا. واو استنافیہ ما جو ہے یہ شرطیہ ہے، اور اس لیے تقدمو جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اخف ہو کر استعمال ہوئے، یعنی مجزوم ہو کر استعمال ہوا ہے. قدمہ یقدمو تقدیماً باب تفعیل آگے بھیجنا. تو تقدمو فعل ہے اور فاعل جو ہے واو ضمیر مرفوع متصل. لِأَنفُسِكُمْ لام جارہ، انفس مجرور اور ساتھ ہی مضاف بھی ہے، اور کم ضمیر مجرور متصل، یہ مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لام جارہ کے لیے، اور لام جارہ اپنے مجرور کے ساتھ مل کر تقدمو فعل کے متعلق ہو گیا. تقدمو لِأَنفُسِكُمْ کا ترجمہ یوں ہوگا تم آگے بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے. کیا چیز آگے بھیجو گے؟ مفعول بہ چاہیے تقدمو فعل کے لیے، تو وہ آگے آ رہا ہے من خیرن. من زائدہ ہو گیا، اور خیرن جو ہے یہ اصل میں مفعول بہ تھا، منصوب ہونا چاہیے تھا. تو اصل ترکیب یہ تھی تقدمو لِأَنفُسِكُمْ خیرن، یعنی تم آگے بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے کوئی بھلائی. اب خیرن مفعول بہ تھا، نکرہ تھا، اس کو مزید نکرہ کرنے کے لیے من لگایا گیا، جس سے مزید نکرہ ہو گیا کوئی بھی بھلائی. ترجمہ پھر ہوگا خیرن کو یہاں پر ہم لفظاً مجرور کہیں گے، لیکن محلاً یہ منصوب ہوگا، ذہن میں اچھی طرح رکھیے گا. اب اس جملے کی ترکیب ہم کس طرح کریں گے؟ ماں کو میں نے بھی کچھ نہیں بنایا تھا، تو ایکچولی یہ ماں جو ہے یہ تقدمو فعل کے لیے مفعول بہ ہو جائے گا، کیونکہ میں نے ماں کو الگ رکھ کے من خیرن مفعول بہ کے ساتھ ترکیب کرنے کی کوشش کی تھی. تو ماں اصل میں مفعول بہ ہو جائے گا تقدمو فعل کے لیے، اور یہ جو من خیرن ہے جو کہ خیرن کا لفظ
لفظاً مجرور ہے اور محلاً منصوب ہے، یہ مفعول مقدم ما کی صفت ہو جائے گا یا پھر اس کی تمییز بن جائے گا، اور یہ حصہ جو ہے یہ پھر شرط بن جائے گا۔ پھر جواب شرط جو ہے وہ آگے آ رہا ہے تجدوہ عند اللہ۔ تجدوہ فعل فاعل اور مفعول بہ، وجد یجد اس سے تجدون جمع مذکر حاضر کا سیکھا، نون ڈراپ ہو گیا کیونکہ جواب الشرط میں یہ فعل مضارع آ رہا ہے، اور الف لکھا کیوں نہیں گیا؟ اس لیے کہ اس کے بعد اٹیچ ضمیر آ رہی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جب یہ اٹیچ ضمیر آتی ہے تو پھر الف لکھا نہیں جاتا، یعنی مفعول کے طور پہ جب بھی اٹیچ ضمیر آتی ہے۔ تو تجدو فعل اور فاعل ہو گیا، واو اس کا فاعل ضمیر مرفوع متصل، ہا کی ضمیر جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل مفعول بہ ہو گیا، عند اللہ ظرف اور مضاف الیہ متعلق ہو گیا تجدو فعل کے، تجدو فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور ظرف سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب شرط ہو گیا، اور شرط اپنے جواب شرط سے مل کر جملہ شرطیہ ہو گیا۔ تو ترجمہ ہوگا اس کا، تم پالو گے اسے اللہ کے ہاں، تم اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے، یعنی اور جو بھی تم خیر اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے تم اسے اللہ کے ہاں پا لو گے۔ اور اگلا جملہ جس پر آیت مکمل ہو رہی ہے سمپل سا جملہ ہے، ان اللہ بما تعملون بصیر۔ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، اسم اللہ انا کا اسم ہے اس لیے منصوب ہے، خبر جو ہے انا کی وہ ہے بصیرن جو کہ مرفوع آپ کو نظر آ رہی ہے، اور بصیرن کے متعلق جو بما تعملون ہے وہ مقدم کر دیا گیا، جس سے کلام میں خوبصورتی بھی پیدا ہو گئی اور ایک طرح کا زور بھی پیدا ہو گیا۔ با حرف جر ہے، ما جو ہے موصولہ اور ما موصولہ کا صلہ تعملون آ رہا ہے، تعملون فعل فاعل، اور واو جو ہے اس کا فاعل ضمیر مرفوع متصل، اور نون جو ہے نون اعرابی ہے، اور جو عائد کی ضمیر ہے ہا کی ضمیر وہ حذف کر دی گئی ہے، اصل میں تھا ما تعملون ہو۔ تعملون فعل اپنے فاعل اور محذوف مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ما موصولہ کے لیے، ما موصولہ اپنے صلے کے ساتھ مل کر مجرور ہو گیا حرف جر با کے لیے، حرف جر با اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق مقدم ہو گیا بصیر کے، اور ترجمہ ہوگا بے شک اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ تو الحمدللہ آیت مکمل ہوگی، اب چلتے ہیں اس آیت کے ایتھینٹک ترجمے کی طرف۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو بھی نیکی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس پالو گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 110 ہماری مکمل ہوگی، انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني